السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے عربی ٹیچر اورینٹل ٹیچر کے انٹرویو کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم طبقہ رابعہ کے شعراء میں سے تیسرے اور مشہور شاعر متنبی کے حالات زندگی پر مختصر سی روشنی ڈالیں گے۔ متنبی کا نام ابو طیب احمد بن حسین متنبی تھا۔ کوفہ میں غریب والدین کے ہاں پیدا ہوا۔ اس کا باپ کوفہ میں ماشکی تھا۔ ابھی وہ بچپن میں ہی تھا کہ اس کا باپ اسے شہری زندگی گزارنے کے لیے گاؤں سے لے کر شام میں منتقل ہو گیا۔ وہ اپنے بچے کو مختلف درسگاہوں میں بیچتا رہا اور مختلف قبائل میں اس کی آمد و رفت جاری رہی۔ قرائن بتا رہے تھے کہ یہ بچہ فاضل بنے گا اور کامیابی کی منازل طے کرے گا۔ پھر اس کا باپ فوت ہو گیا اور ادھر یہ جوان ہو گیا تھا اور لغت و ادب کے علوم سے کافی لگاؤ پیدا کر چکا تھا۔ چنانچہ اس نے مجدد سروری کی تلاش اور روزی کے حصول کے لیے مختلف علاقوں کے سفر شروع کر دیے۔ متنبی بچپن سے ہی عجب پسند، عالی ہمت اور مجدد سروری کا مشتاق تھا۔ اسی شوق کے ہاتھوں یہ لوگوں کو اپنی خلافت کی بیعت کی طرف بلانے لگا۔ اس وقت ابھی اس کی عمر ناپختہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی خواہش پوری ہو جاتی کہ گورنر کو اطلاع مل گئی۔ اس نے اسے جیل میں قید کر دیا۔ اس نے جیل سے ایک قصیدہ اس کی طرف لکھا جس کے اشعار آپ احباب کے سامنے ہیں اور اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں۔ اے میرے آقا، جس کا کام ہی دولت لٹانا اور غلاموں کو آزاد کرنا ہے، میں نے آپ سے اس وقت مدد کی درخواست کی ہے جب موت میری شہرک کے قریب پہنچ چکی ہے، اور اس وقت مدد طلب کی ہے جب میری حالت خستہ ہو چکی ہے اور میری ٹانگوں کو بیڑیوں کے بوجھ نے لاغر کر دیا ہے۔ آپ نے مجھ پر حدود قائم کرنے میں اتنی جلدی کی ہے، حالانکہ ابھی تو مجھ پر نماز بھی فرض نہیں ہوئی۔ تو گورنر نے اسے آزاد کر دیا، لیکن سرداری کا شوق ہمیشہ اس کے دل میں جاگزی رہا، حتیٰ کہ اس کی جوانی ختم ہو گئی اور اس کی جوانی کی توانائیاں بھی مان پڑ گئی۔ پھر بھی اس نے 323 ہجری میں شام میں نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنی ادبی قوت اور سحر بیانی سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ بھی ملا لیا۔ جب اسے حضور علیہ السلام کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو میرے آنے کی خوشخبری سنائی اور میری نبوت کی خبر دی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد لا نامی شخص نبی ہوگا اور میرا آسمانی نام لا ہے۔ پھر اس نے قرآن کے مقابلے میں کچھ کلام بھی گڑھا تھا۔ جب اس کا معاملہ مشہور ہو گیا تو حمص کے نائب امیر نے اسے گرفتار کر لیا اور قید کر دیا۔ پھر اس وقت رہا کیا جب اس نے نبوت سے توبہ کی اور اس کا حلقہ اثر ٹوٹ گیا۔ پھر وہ اپنی آرزوؤں سے بلند سفر کرنے لگا۔ ان سفروں میں اس کے پاس صبر و ثبات اور عزم و ہمت کے سوا اور کوئی زاد راہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسی طرح پھرتا رہا تا آنکھ کی سیف الدولہ کی جانب سے مقرر کردہ انطاکیہ کے گورنر ابو العشائر سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے اس کی مدح کی، اس نے اس کی عزت و تکریم کی اور اسے سیف الدولہ کے ہاں بھیج دیا اور اس کا تعارف کروایا۔ شعر و ادب میں اس کی قدر و منزلت سے آگاہ کیا۔ چنانچہ امیر نے اسے اپنے مقربین میں شامل کر لیا اور اپنے ہاں اسے خاص مقام دیا اور اسے جنگ اور شہ سواری کی تربیت کے لیے متعلقہ ماہرین کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اسے جنگ اور امن میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے، اور اس کی خوب آؤ بھگت کی اور دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ متنبی اس کے ہاں آسودہ زندگی بسر کرتا رہا تاہم کہ ان کے درمیان کسی وجہ سے رنجش پیدا ہو گئی تو یہ اسے چھوڑ کر 346 ہجری میں مصر چلا گیا۔ وہاں یہ کافور، اخشیدی اور ابو شجاع کی مدح کرتا رہا اور ایک زمانے تک کافور کی نظر عنایت کا انتظار کرتا رہا کہ وہ اسے کسی بڑے منصب پر فائز کرے گا، لیکن یہ ساری کوششیں بے سود رہی۔ لیکن اس نے پھر بھی اشعار کہتا رہا کافور کی تعریف میں، حتیٰ کہ کافور کو اس کی شاعرانہ شوق سے امارت کو خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے اس سے روگردانی شروع کر دی۔ چنانچہ متنبی نے اس کی حج کے ڈالی اور وہاں سے بغداد آ گیا۔ چونکہ متنبی بادشاہوں سے کم کسی کی بھی مدح نہیں کہتا تھا، اس لیے اس نے وزیر سلبی کی مدح نہ کی۔ وزیر سلبی کو اس سے دلی رنج ہوا، چنانچہ اس نے بغداد کے شعراء کو اس کے پیچھے لگا دیا، لہٰذا انہوں نے اس کی اور اس کی شاعری کی خوب گد بنائی۔ لیکن متنبی نے کسی کا جواب نہ دیا اور اس نے ارجان میں فضل ابن عمید کی ملاقات کا قصد کیا۔ وزیر صاحب ابن عباد نے اسے لکھا کہ وہ اصبہان آ جائیں، کیونکہ صاحب کی خواہش تھی کہ وہ اس کی مدح کہے گا، لیکن متنبی نے اسے کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ شیراز میں
عزالدولہ کا قصد کیا۔ صاحب کو اس سے دلی کوفت ہوئی اور وہ اس کے کلام کی خامیات تلاش کرنے لگا، حالانکہ یہی اس کے سب سے زیادہ محاسن سے واقف تھا۔ پھر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اس پر قلمی محاذ جنگ کھول دیا اور اس کی تنقید میں کتابیں لکھ ڈالی اور اس پر مضامین چوری کرنے اور اسالیب عرب سے بغاوت کرنے کے الزامات لگائے۔ لیکن متنبی اپنی خود اعتمادی، عجب پسندی اور شاعری پر ناز ہونے کی وجہ سے کسی چیز کی خاطر میں نہ لایا۔ جب عزالدولہ نے دربار میں اسے بہت سے انعامات و اکرامات سے نوازا، اسے 3000 دینار، گھوڑے اور پوشاکیں دی، پھر چپکے سے کسی کے ذریعے دریافت کیا کہ یہ انعامات گراں ہیں یا جو سیف الدولہ کی عطایات تھی، تو اس نے جواب دیا ان عطیات میں کچھ تکلف ہے، جبکہ سیف الدولہ کی عنایات طبعی تھی۔ عزالدولہ کو اس جواب سے سخت برہمی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس نے بنو ضبع کے کچھ لوگوں کو فاتق اسدی کی قیادت میں تیار کر کے بھیجا، جو کہ صافیہ جگہ پہ اس کے بالمقابل ہوئے اور ان کے مابین خوب لڑائی ہوئی۔ متنبی کو جب اپنی شکست معلوم ہوئی تو اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا، تو اس کا غلام کہنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو بگوڑا کہہ دیں، حالانکہ تم نے خود یہ شعر کہا ہے الخیل واللیل والبیداء تعرفنی والسیف والرحم والقرطاس والقلم۔ گھوڑوں کے دستے، رات، لق و دق صحرا، تلوار، نیزہ، کاغذ اور قلم سبھی مجھے جانتے ہیں۔ چنانچہ وہ جنگ کرتا رہا تاں کہ وہ اور اس کا بیٹا اور اس کا غلام 354 ہجری آخر رمضان میں قتل کر دیے گئے۔ اس کی شاعری متنبی معنوی حسن کے شیدائی شعراء میں سے ہے۔ اس نے شاعری اور فلسفہ کو یکجا کیا۔ اس نے معنی پر بھرپور توجہ دی اور شاعری کو ان بندشوں سے آزاد کر دیا جن میں ابو تمام اور اس کے ساتھیوں نے اس کو قید کر دیا تھا، اور اسے عرب کے قدیم تقلیدی انداز سے نکالا۔ وہ عربی شاعری میں جدت طرازی کا امام ہے۔ اس نے حکم اور امثال کو شاعری میں نمایاں جگہ دی ہے۔ جنگ کا وصف بیان کرنے میں جدت طرازی، دیہاتی عورتوں سے تشبیہ، عمدہ تشبیہات، ایک شعر میں 2 مثالیں لانا، حسن گریز، تقسیم کی درستگی، مدح کا انوکھا انداز، چپتی ہوئی حج اس کی شاعری کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ خاص طور پر متنبی کی شاعری میں اس کی شخصیت اور اس کے رائے کی پختگی، اس کی خود اعتمادی، اس کی نفسیات کا اظہار، لوگوں کے مشاغل، قلبی رجحانات، حقائق کائنات اور مقاصد حیات کی صحیح عکاسی اور بھرپور ترجمانی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس کی شاعری ہر زمانے میں ہر انشاء پردازی کے لیے معاون اور ہر خطیب کے لیے ایک نمونہ بنی ہوئی ہے۔